السلام علیکم ناظرین، ابشار نیوز سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناصر عباسی ابشار نیوز سے حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ابشار نیوز کو، ابشار ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچائیں۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ میری کہانی کا عنوان ہے روٹی۔ روٹی کے لیے دن رات ہم لوگ ٹکریں کھا رہے ہیں، ٹکرے ہم کھا رہے ہیں، دکرے کھا رہے ہیں، اور روٹی کے لیے ہے ساری کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس روٹی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو راستے بتائے ہیں ان پہ کبھی ہم نے عمل درآمد نہیں کیا۔ ناظرین، روٹی کے حوالے سے کہانی ہے میرے پاس۔ کل پی کے کمار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا، سارے لوگ اس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے کہ جانے کون ملنے آیا پی کے کمار سے۔ میں جانتا تھا کہ فیکا کمار میرے گھر شام کو آ جائے گا، حجرے میں بیٹھے گا اور مجھے ساری سٹوری سنائے گا، اور وہی ہوا اور فیکا کمار مغرب کے بعد میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، فیکے آج کون آیا تھا؟ تو فیکے نے مجھے کہا، آپ جانتے ہیں صاحب جی، یہاں پہ ایک نورا مائی ہوتی تھی، یاد ہے آپ؟ کہا ہاں یار، نورا مائی تو مجھے یاد ہے، اور میں کیسے بول سکتا ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں کو۔ تو اس نے کہا اس کا ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو نہیں بھول سکتا، میں جانتا ہوں اس کا ایک پتر تھا وقار۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اور اسکول میں اکثر وقار کے ٹیڈ میں پیڑ رہتی تھی، اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا، ٹیڈ میں پیڑ رہتی تھی، اور ماسٹر صاحب اکثر اسے، اور وہ لگاتار روتا رہا کرتا تھا، ماسٹر صاحب اکثر اسے ڈانٹ کر گھر بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے جا کسی اچھے حکیم کو دکھا اور اس سے دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ ناظرین، یہاں سے سٹوری آپ کی سمجھ میں آنی شروع ہوگی کہ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا دیا ہوا وہ پراٹھا اور اچار جب کھولا، صاحب جی آج بھی نا سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے، اور سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو بھر جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس کی ایک نظر نے اس کے ٹیڈ کی پیڑ مجھے بتا دی۔ اس کی ایک نظر نے اس کے ٹیڈ کی پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا تھا۔ صاحب جی، وقار کی فاقوں سے لوستی آندریں آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں کہ ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے منتیں کی، اور منتیں کر کے اسے کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلی برکی ٹیڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا، اور اس کے بعد میں اکثر کسی بہانے سے وقار کو کھانے میں شریک کرنے لگا، اور وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہوگی، اور میری وقار کے ساتھ خورے کس کی یاری زیادہ پکی تھی یہ نہیں پتا۔ میں اسکول سے کار آتے ہی بھوک کی کھپ مچا دیا کرتا تھا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے 7 پراٹھا بنا کر دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، آتے ساتھ ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا تھا، جیسے صدیوں کا بھوکا ہوں۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کر ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی تو اماں سن کر بھلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا کے دیا کروں گی۔ میں نے کہا اماں، پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ میں نے تو کار آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی، اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی زیادہ کر دی، اور کہنے لگی وہ بھی میرے جیسی ماں کا پتر ہے، مامتا تو وکھری نہیں ہوتی۔
میں سوچ میں پڑ گیا. 5ویں جماعت میں پڑھنے والا بھیکا کمار کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا. بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا. پی کے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا. اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا نہیں سکھایا. صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے سے وقار کے کار جانے لگی اور دیکھ نوراں ساگ بنایا ہے، چکر بتا کیسا بنا ہے. وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کے ایک وقت گزر جایا کرتا تھا. صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. پھر اماں نے ہمارے مامے سے کہہ کے ماسی نورا کو شہر میں کسی کے کام پر لگوا دیا. تنخواہ، وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی. اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا. اماں کے جانے کے بعد چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی. اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا. کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی. واپس آتے ہی ملنے چلا آیا. پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بن گیا ہے. مجھے لینے آیا تھا. صاحب جی کہتا تھا تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کے تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا تھا. صاحب جی میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا فیکے بھوک بہت ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیا کرتی ہے. خالی پیٹ پڑھائی بھی نہیں ہوتی، پیڑ سے جان نکلتی ہے. تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فیکے؟ سارے آنکھیں پڑھنے والے تو نہیں ہوتے اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے. پھر کہنے لگا یار فیکے تجھے آج ایک بات بتاؤں، جھلیا میں سب جانتا تھا. چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے بل بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کر میرا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھوکا رہنا منظور نہیں تھا. فیکے وقار پھوٹ کر رو رہا تھا. اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی، اور میں بھی اسی سوچ میں ڈوب گیا کہ لستی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیکے اور وقار کی. بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے. فیکا کہہ رہا تھا مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی. اس نے کہا تھا ممتا تو وکھری نہیں ہوتی. تو کیا اس کے ہاتھ تیزی سے پراٹھے کو ول دے رہے تھے. 2 روٹیوں جتنا ایک پراٹھا لیا تھا اماں نے. صاحب جی میں پاس ہی تو تھا، چوکی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. ناظرین آج یہ جو آپ کو سٹوری ہم نے سنائی ہے، آپ کے ارد گرد آپ کے اس ماحول کے اندر بہت سارے ایسے وقار آپ کے بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھروں کے پاس ہیں. کبھی آپ نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.